السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدرنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ القدر کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ قدر مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور اس کا شان نزول تسلسل سے ابتدا سے۔ سورۃ القدر مدنی و بقول مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 30 کلمے، 112 حرف ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور روایات کثیرہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے
وہ رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس رات کے فضائل عظیمہ اگلی آیتوں میں ارشاد فرمائے جاتے ہیں۔ جو شب قدر سے خالی ہوں اس رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ زمین کی طرف اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں یہ دعا و استغفار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا بلاؤں اور آفتوں سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شامل درود اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ تمام معزز ناظرین سے اس رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو اس پروگرام کو صدقہ جاری سمجھتے ہوئے آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔